قرآن مجید میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے وہ اس رات عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کے وہ مواقع حاصل کرے جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں۔ تاہم جیسا کہ اس رات کی تعین قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، زیادہ سے زیادہ جو بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنی چاہیے۔ تاہم جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قرب کا تعلق ہے وہ شب قدر کی رات کسی اور وقت یا مقام پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور عنایت بندہ مومن کو ہر اس وقت پر اس مقام پر نصیب ہو سکتے ہیں جب وہ پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہ ہو، وہ زندگی کے ہر نفع کا مالک تنہا اپنے رب کو سمجھ کر اس کی طرف لپک رہا ہو۔ یہی وہ بندہ ہے جو بلا شبہ رب کی قربت اور حضوری کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے میں بندہ مانگتا ہے اور رب قبول کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے اور رب اس کے ان اعمال کی قدردانی کرتا ہے۔ پھر صرف یہی ایک معاملہ نہیں، ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کی خاص عنایت سے نوازتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس وقت خرچ کرنا جب تنگی کا موقع ہو، کسی کمزور کی غلطی کو اس وقت معاف کر دینا جب انسان اس سے بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہو، تنہائی میں کسی ایسے گناہ سے رک جانا، نہ کسی رسوائی کا اندیشہ ہو نہ کسی کی پکڑ کا خوف، یہ سب احوال و مقامات وہ ہیں جو انسان کو خدا کے قرب سے نوازتے ہیں۔ شب قدر پانا کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن یہ معاملات ہر شخص کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم جب چاہیں ان کے ذریعے اپنے رب کا قرب اور عنایت حاصل کر سکتے ہیں۔